الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم نے سنت پر تدبر کے مبادی کا مطالعہ کیا، یعنی ہمارے پاس جو ذخیرہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یا انبیاء علیہ السلام کی نسبت سے دین کا موجود ہے، یا جس کے بارے میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ دینی احکام ہے، وہ سارا کا سارا ذخیرہ ظاہر بات ہے کہ اپنی کیٹیگریز میں متعین نہیں، اس میں سے کس طریقے سے یہ تعین کیا جائے کہ یہ چیز دین ہے، سنت ہے، اس کو اس حیثیت سے جاری کیا گیا ہے، اور کیا چیز ایسی ہے کہ جو اس میں نہیں ہے۔ چنانچہ اس کتاب کے صفحہ 10 پر ایک فہرست دے دی گئی ہے، جس میں میں نے اپنی تحقیق کے مطابق یہ متعین کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے پاس قرآن مجید کے علاوہ جو کچھ دین ہے، جس کو ہم سنت کہتے ہیں، عام اصطلاح میں ہم یہ تعبیر اختیار کرتے ہیں کہ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ سنت کا حکم ہے، تو اس لحاظ سے وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کو سنن کہا جائے گا، جن کو سنت قرار دیا جائے گا۔ یہ بات میں ابتدا میں واضح کر چکا ہوں کہ اس موقع پر جب لفظ سنت بولا جاتا ہے تو یہ عبادات میں احناف جس طرح سنت کا لفظ بولتے ہیں اس معنی میں نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کا کون سا حصہ ہے جو ہم کو انبیاء علیہ السلام کی سنت کی حیثیت سے ملا ہے، ان کے طریقے کی حیثیت سے ملا ہے۔ اس میں آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جتنی چیزیں بھی بیان کی گئی ہیں، ان سب سے متعلق جو بات اطمینان کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ ان پر اس امت کا اجماع ہے، یعنی ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی شخص اختلاف کرے۔ اللہ کا نام لے کر اور دائیں ہاتھ سے کھانا پینا، میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں مشرق و مغرب میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا، مسلمان ہمیشہ سے اس کے قائل رہے ہیں، اور یہ چیز اپنی نوعیت کے لحاظ سے بھی یہ بتا رہی ہے کہ یہ ایک دینی چیز ہے، ہمیں کھانا پینا ہے، روزمرہ کی چیز ہے، تو اس کو اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے۔ اور دائیں ہاتھ سے کھانے پینے کے بارے میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ ان کے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت زور دیا اور اس کو بالکل ایک دینی چیز کی حیثیت سے لوگوں میں رائج کیا۔ تو یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ اپنی ذات یا اپنی نوعیت کے لحاظ سے تو دینی چیز نہیں ہے، اس کا دین سے کیا تعلق پیدا ہوتا ہے؟ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کا اصل میں تعلق یہ ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ ہمارے اعمال نامے ہمارے دائیں ہاتھ میں پکڑے جائیں گے۔ تو دین میں ایک بڑی اہم چیز علامات کے ذریعے سے حقائق کو زندہ کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ہر وقت کی تنبیہ ہے، یعنی آدمی گویا جب دائیں ہاتھ سے کوئی کام کرتا ہے یا دائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے تو وہ متنبہ رہتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس کی مجھے وہاں بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں توقع کرنی چاہیے۔ ملاقات کے موقع پر السلام علیکم اور اس کا جواب مسلمانوں کا شعار ہے۔ قرآن مجید میں اس کے احکام دیے گئے ہیں، یعنی یہ بات ایک سنت کی حیثیت سے بھی جاری ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی جو تاریخ سنائی گئی ہے قرآن میں، اس میں بھی اس کا ذکر ہوا کہ یہ ایک قدیم سنت ہے، یعنی سیدنا ابراہیم کے پاس فرشتے آئے ہیں تو وہاں بھی اسی شعار کے ساتھ ان کا استقبال ہوا ہے۔ قرآن مجید نے گھروں کے آداب بتائے ہیں تو اس میں بھی اس کو خاص طور پر شامل کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر بہت زور دیا ہے۔ یہ عام رائج الفاظ ہے السلام علیکم، یعنی آپ اس مفہوم کے الفاظ دوسرے بھی بول سکتے ہیں، سلام علیکم بھی بول سکتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض موقعوں پر یہ بولے ہیں، لیکن عام الفاظ یہ ہیں۔ اسی طریقے سے چھینک آنے پر الحمدللہ اور اس کے جواب میں یرحمک اللہ، یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ قدیم ترین سنت میں سے، یعنی عربوں کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی یہ چیز رائج تھی، اور اس کے لیے خاص لفظ عربی زبان میں موجود ہے، تشمید کا لفظ۔ ایک لفظ بولنے سے وہ اس کا پورا مدعا ادا ہو جاتا ہے۔ کسی چھینکنے والے نے اگر کسی وقت چھینکا ہے تو اس کی عربی میں کہتے ہیں کہ شمت ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ معاملہ کرو کہ یہ الحمدللہ کہے اور تم یرحمک اللہ کہو۔ یہ گویا یوں سمجھ لیجیے کہ ایک ایسی روایت تھی کہ جو پہلے سے ان کے یہاں موجود تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو لازم کیا، اور ظاہر ہے کہ یہ مسلمانوں کے اندر ایک عمومی اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل یہاں کرنا پیش نظر نہیں، آداب و شاعر میں ہو جائے گی، اور یہ انہی کے قبیل کی چیز ہے۔ نومولود کے دائیں کان میں اذان، بائیں میں اقامت، یہ ظاہر بات ہے کہ ایسی چیز ہے کہ اس کے عبادت ہونے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اذان ایک عبادات کی چیز ہے،
اور جب کوئی چیز عبادات کے دائرے کی ہوتی ہے تو اس کے دین ہونے کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاری کیا اور ہمارے ہاں فقہا کا محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ ایک مستحب چیز ہے، یعنی اس کے بارے میں پہلی جو چیزیں ہیں وہ تو مسلمانوں کے لازم ہیں، لیکن یہ ایک مستحب چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے، اس کو رائج کیا گیا ہے لیکن ایک پسندیدہ چیز کی حیثیت سے۔ اس کے بعد مونچھیں پست رکھنا، زیر ناف کے بال مونڈنا، بغل کے بال صاف کرنا، لڑکوں کا ختنہ کرنا، بڑے ہوئے ناخن کاٹنا، ناک منہ اور دانتوں کی صفائی، استنجا، حیض و نفاس میں زن و شو کے تعلق سے اجتناب، حیض و نفاس کے بعد غسل جنابت، یہ جتنی چیزیں بیان ہوئی ہیں یہ میں نے عرض کیا تھا کہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے ہی دین ہے، اور اس کی بہت تفصیل کر دی تھی کہ ایک چیز تو وہ فطری احکام ہے کہ جن کے بارے میں دین ہونے یا نہ ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا، لیکن وہ فطری چیز ہے۔ مثلا ہم لقمہ منہ میں ڈالتے ہیں، یہ فطری چیز ہے۔ داڑھی ہمارے منہ پر اگی ہوئی ہے، مردوں اور عورتوں کے درمیان ایک فارغ چیز ہے، آپ داڑھی رکھتے ہیں، یہ ایک بڑی فطری چیز ہے، یعنی مرد گویا اپنی علامت کے طور پر داڑھی رکھتے رہے ہمیشہ سے۔ لیکن یہ کہ ان میں سے کون سی چیز دین ہے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ دین میں ایک تو بڑی متعین اور واضح چیز ہوتی ہے عبادات، یعنی ان کے بارے میں تو کوئی بحث نہیں ہوتی۔ باقی جو چیزیں فطری دین کی حیثیت رکھتی ہیں وہ یا تطہیر بدن سے متعلق ہوں گی، یا تطہیر خور و نوش سے متعلق ہوں گی، اور یا اخلاق کی وجود کی تطہیر سے متعلق ہوں گی، انسان کے اخلاقی وجود کی تطہیر سے متعلق ہوں گی۔ یہ چیزیں اگر اسی حیثیت سے دین میں زیر بحث آتی، ان کو اس سے زائد کوئی حیثیت نہ دی جاتی تو میں اس کو بیان فطرت میں ڈال دیتا، یعنی اس کو بھی یہ حیثیت نہ دیتا، لیکن ان پر دین کی حیثیت سے اور دین کو دین بنا کر مسلمانوں کے اندر رائج کرنے پر اجماع ہے۔ اور آپ اگر دیکھیں گے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یعنی باقاعدہ قانون سازی کی ہے۔ میں ابھی آپ کے سامنے داڑھی کی بحث میں یہ چیزیں پیش کر دوں گا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ باقاعدہ قانون سازی کی ہے، یعنی یہ بتایا ہے کہ یہ دیکھیے یہ آپ نہیں کر سکتے، اور یہ کریں گے تو آپ ہم میں سے نہیں ہیں، اور اگر آپ 40 دن تک یہ کام نہیں کرتے ہیں تو اس کی ایک مدت ہے مقرر کر دی گئی ہے۔ یہ معاملہ ہوتا ہے کسی چیز کو جب پیغمبر دین بناتا ہے، اس حیثیت سے اس کو پیش کرتا ہے۔ تجہیز و تدفین ان کے بارے میں عرض کر چکا ہوں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہم میں سے شخص کو معلوم ہے کہ یہ ایک دینی تہوار ہے، دینی تہوار کی حیثیت سے مسلمان ہر سال ان کو مناتے ہیں، اس کے بارے میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ کا نام لے کر جانوروں کا تذکیہ، قرآن میں اس کا ذکر آ گیا ہے اور ایک دینی حیثیت سے ذکر آ گیا ہے، انبیاء علیہ السلام کی قدیم ترین سنت ہے، اس میں بھی کوئی مسلمانوں کے مابین اختلاف نہیں ہے۔ نکاح و طلاق اور ان کے متعلقات یہ بھی متفق ہے، مسلمان ایک دینی ذمہ داری کی حیثیت سے نکاح کرتے ہیں، طلاق کے انہی قواعد کی پابندی کرتے ہیں جو عام طور پر ایک سنت کی حیثیت سے رائج رہے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کی بڑی تفصیل بھی کر دی ہے اور اس میں جہاں کہیں کوئی غلطی ہوئی تھی اس کی اصلاح بھی کر دی ہے۔ زکوٰۃ، نماز، روزہ، صدقہ فطر، اعتکاف، قربانی، حج و عمرہ، یہ سب عبادات، ان کے بارے میں کوئی بحث پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو میں نے عرض کر دیا تھا کہ اس میں جہاں تک اعتکاف اور قربانی اور نومولود کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کا تعلق ہے، ان کے بارے میں زیادہ کبھی رائے یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ مستحبات ہے، یعنی اعتکاف بھی ایک پسندیدہ چیز ہے، بڑی اعلیٰ عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے اور سنت میں بھی، لیکن یہ واجب نہیں کیا گیا مسلمان۔ یہی معاملہ قربانی کا ہے، یعنی جو عید الاضحیٰ کی قربانی ہے وہ بھی یہی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ جو عام طور پر ہمارے ہاں حنفی علماء کا موقف بیان کیا جاتا ہے تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ حنفی علماء واجب کو فرض کے معنی میں نہیں بولتے، یعنی اگر ان کو کسی چیز کو فرض کہنا ہو تو پھر فرض ہی کہیں گے۔ ان کے ہاں واجب ایک الگ اصطلاح ہے، یعنی جس میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جتنے نوافل ہیں ان کو انہوں نے کیٹیگرائز کر دیا ہے کہ ان نوافل میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو بالکل ہی اختیاری ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی حضور نے بڑی تاکید کی ہے، ان کو وہ سنت مؤکدہ کے ذہن میں لے آتے ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے معاملے میں دوام بھی رہا ہے، مواظبت بھی رہی ہے، اور پھر یہ کہ ان کے بارے میں تاکید بھی ہے تو انہیں وجوب کے نتیجے میں آتے ہیں۔ یہ ان کی اصطلاح ہے ایک خاص، یعنی اس سے بھی کوئی چیز ان کے ہاں فرض نہیں ہے۔ تو جو فرض چیزیں ہیں وہ وہی ہے جو میں نے بیان کر دی۔ حج و عمرہ کے بارے میں قرآن مجید نے واضح کر دیا، نماز کے بارے میں مسلمانوں کے اندر کوئی بحث نہیں ہے۔ تو یہ وہ ساری فہرست ہے جس کو ہم نہایت اطمینان سے پیش کر سکتے ہیں کہ یہ قرآن ہے اور یہ سنت، یعنی یہ جو احکام ہے یہ وہ سنن ہے جن کو انبیاء علیہ السلام کے دین کی حیثیت سے جاری کیا گیا۔ اب اس کے بعد میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ان کے سنت ہونے میں یا دین ہونے میں تو کوئی اختلاف نہیں، کوئی بحث بھی نہیں کی جا سکتی۔
آپ میں سے بھی ہر شخص ظاہر ہے کہ مسلمان ہے اور مسلمان کی حیثیت سے زندگی بسر کرتا رہا ہے، اور اس نے دینی احکام کی حیثیت سے ان چیزوں کو عام طور پر سنا ہوا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں کوئی ایسی چیز داخل کر دی گئی ہے جو ہمارے ہاں دین نہیں سمجھی جاتی یا دین نہیں ہے۔ البتہ بعض چیزیں اس میں ایسی شامل نہیں ہیں جن کو بالعموم لوگ یہ حیثیت ہے۔ بعض چیزیں، ان میں سے 3 چیزیں اس کا تقاضا کرتی ہیں کہ ان پر بحث کی، اور زیادہ تر خاص طور پر ہمارے ہاں ہندوستان میں وہی 3 چیزیں زیر بحث رہتی ہیں۔ ان میں جیسے ایک چیز پر ہم نے تھوڑی سی بحث کر لی تھی، اور وہ داڑھی کا مسئلہ ہے، یعنی اس کی کیا نوعیت ہے۔ دوسری چیز عقیقہ ہے، ابھی چونکہ ایک دینی چیز کی حیثیت سے ہمارے یہاں رائج ہے، تو یہ ضروری ہے کہ بحث کر کے دیکھا جائے کہ وہ اس فہرست میں کیوں شامل نہیں ہے۔ اور تیسری چیز مسلمانوں کے ہاں یہ عمومی روایت، ہندوستان میں لوگ عام طور پہ اس کا اہتمام کرتے ہیں اور دوسرے بعض فقہا بھی اس کے قائل ہیں، وہ یہ ہے کہ جب آپ قربانی کا ارادہ کر لیں تو عشرہ ذو الحج میں قربانی کا ارادہ کر لیا تو پھر یکم ذو الحج کے بعد 10 ذو الحج کو قربانی ہوگی۔ اس 10 دنوں کی مدت میں آپ اپنے ناخن اور بال نہ تراشیں، یعنی یہ 3 چیزیں وہ ہیں کہ جو بحث کا تقاضا کرتی ہے، ان کو میں نے شامل نہیں کیا۔ ان کے علاوہ پھر میں آپ کو موقع دوں گا اس بات کا کہ آپ بھی مسلمان ہیں، دینی شک بھی رکھتے ہیں، علماء کی مجالس میں بیٹھتے رہتے ہیں، آپ کے خیال میں اگر کوئی چیز اور ایسی ہے کہ اس میں شامل نہیں ہوئی تو اس پر بحث کی جا سکتی ہے، لیکن یہ 3 چیزیں تو اس اہمیت کی حامل ہیں کہ ان پر باقاعدہ بحث کر کے یہ دکھایا جائے کہ ان کی نوعیت کیا ہے۔ گاڑی کے بارے میں جو کچھ ہم پہلے کر چکے ہیں اس کا میں مختصر سا خلاصہ پہلے بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد چند چیزیں مزید آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم نے سنت کی تعین کے جو اصول متعین کیے ان پر اب بحث کر لیجیے، اگر ان کے بارے میں کوئی دو رائے ہو گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اس میں پہلا اصول یہ تھا کہ سنت صرف اسی چیز کو قرار دیا جائے گا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں ان میں سنت صرف اسی کو قرار دیا جائے گا جو یا تو اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہونی چاہیے، اور یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین قرار دیا، یعنی ہم تو اس کو دین نہیں قرار دے سکتے، جس کی ایک مثال دائیں ہاتھ سے کھانا پینا، یعنی یہ چیز اپنی نوعیت کے لحاظ سے ایسی نہیں تھی کہ ہم اس کے بارے میں یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ یہ دین ہے، لیکن اللہ کے پیغمبروں نے جب اس کو دین قرار دے دیا، یہ ایک سنت کی حیثیت اختیار کر گئی، اب سر تسلیم کا تو یہی معاملہ داڑھی کے بارے میں بھی ہونا چاہیے، یعنی پہلے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ کیا یہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین، یعنی یہ ایک فطری چیز مردانہ وجاہت کی ایک علامت تو ہے ہی، اس میں تو دو رائے نہیں ہے، ایک اچھی چیز ہے، لیکن یہ کہ کیا اس کو دین کی کیٹیگری میں رکھا جا سکتا ہے؟ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ یہ عبادت ہے، یعنی دین میں ایک نمایاں چیز، واضح چیز جس کے بارے میں دو رائے نہیں ہوتی، وہ یہ ہوتی ہے کوئی چیز عبادات کی وجہ سے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، ان کا تو نام لیتے ہی ہر آدمی جان لیتا ہے کہ یہ دین ہے، تو ظاہر ہے کہ داڑھی ان میں شامل نہیں کی جا سکتی، یہ اس نوعیت کی کوئی چیز نہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کے بعد خود دین پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے، دین کے تمام احکام پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری فطرت میں جو چیزیں تطہیر بدن سے متعلق موجود ہیں، یا خور و نوش کی تطہیر سے متعلق ہے، یا اخلاقی وجود کی تطہیر سے متعلق ہے، وہ بھی دین قرار دی جاتی ہے، تو کیا یہ اس کیٹیگری میں رکھی جا سکتی ہے؟ یعنی کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ داڑھی تطہیر بدن کی چیز، اس میں بدن کی صفائی مطلوب ہے، تطہیر کا مطلب صاف رکھنا، جیسے مثال کے طور پر مونچھیں چھوٹی رکھی جائے اور ختم کرایا جائے اور اسی طرح سے بعض دوسری چیزیں، تو وہ تطہیر بدن کی چیزیں ہیں، لیکن کیا یہ بھی تطہیر کی چیز ہے؟ تو صاف واضح ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ کیا خور و نوش کی تطہیر کی چیز ہے؟ ظاہر کھانے پینے کی چیز ہی نہیں ہے، تطہیر کا کیا سوال ہوگا اس میں؟ کیا اخلاقی وجود کی تطہیر کا کوئی مسئلہ اس سے متعلق ہوتا ہے؟ ایسا بھی نہیں، یعنی یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ تو بالبداہت واضح ہے کہ نہیں کہی جا سکتی اس کے بارے میں۔ جب نہیں کہی جا سکتی تو پھر اس کو ہم اس کیٹیگری میں نہیں رکھ سکتے کہ چیز اپنی نوعیت کے لحاظ سے دی، یہ تو نہیں رکھ سکتے۔ اب دوسری چیز جو ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین قرار دیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک دینی چیز کی حیثیت سے خارج کر دیا، جیسے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا پینا ہے، تو اس چیز کے لیے ثبوت درکار ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین قرار دیا ہے تو کہاں قرار دیا، کیسے قرار دیا،
اس کی یہ حیثیت کیسے متعین کی جاتی ہے، یہ ظاہر ہے کہ ایک سوال ہے۔ تو میں آپ کے سامنے اس سے متعلق روایات رکھ دیتا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اس میں یہ مسئلہ کس حیثیت سے زیر بحث ہے۔ داڑھی کے بارے میں زیادہ نہیں ہے، یعنی اگر آپ استقصاء کریں تو کل 4 روایتیں، سارے ذخیرے کو اگر آپ دیکھیں تو ایسا نہیں ہے، بہت زیادہ روایتیں ہیں، روایات مختلف طریقوں سے تو آ جاتی ہیں، لیکن یہ کہ بنیادی طور پر یہ 4 ہی روایتیں ہیں۔ ان میں سے بعض روایتیں بالکل مجمل ہیں اور بعض میں نسبتاً کچھ تفصیل کی گئی ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ خالف المشرکین وفر اللحا واحف الشوارب، یعنی مشرکین کے طریقے سے تمہارا طریقہ الگ ہونا چاہیے، مشرکین کے طریقے سے تمہارا طریقہ الگ ہونا چاہیے، مشرکین کے طریقے کی مخالفت کرو، تم بڑی بڑی داڑھی رکھا کرو اور مونچھوں کو بہت چھوٹا کر لیا کرو، یعنی لفظ توفیر استعمال ہوا ہے اس میں۔ اچھا، بعض لوگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ یہاں اصل میں مشرکین کے طریقے کی مخالفت کیا کرو یہ نہیں تھا، بلکہ اس کی جگہ مجوس کے طریقے کی مخالفت کیا کرو، یعنی بعض روایتوں میں یہ بیان ہوا ہے کہ اس میں اصل لفظ یہ تھا۔ بعض لوگوں نے روایت کرتے ہوئے یہ کیا ہے کہ اس حصے کو ویسے ہی حذف کر دیا ہے، یعنی انہوں نے اتنی بات روایت کر دی ہے اور الفاظ بھی بدل دیے ہیں، یعنی احفاء کے بجائے مونچھوں کے لیے انہوں نے جزا کا فعل استعمال کر دیا ہے، اسی طرح سے توفیر کے بجائے داڑھی کے معاملے میں ارخاء کا فعل استعمال کر دیا، ارخ ایک جگہ یہ۔ اچھا، اس کے بعد یہ بات کہ وہ کیا کرتے تھے، یعنی میرے بحث آتا نا کہ مشرکین کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں یہ بیان ہوا ہے کہ وہ مونچھیں چھوڑ دیتے تھے، ہوتا ہے نا ہمارے یہاں بھی بعض لوگ مونچھوں کو بے محابہ چھوڑ دیتے ہیں، جہاں چاہے پھیلتی رہے جہاں چاہے جاتی رہے، تو وہ اپنی مونچھیں چھوڑ دیتے تھے اور داڑیاں بعض میں یہ ہے کہ کتروا لیتے تھے، بعض میں یہ ہے کہ منڈوا لیتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد پھر کچھ روایتیں ایسی ہیں جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ یہود و نصارہ کی مشابہت نہ کریں، یعنی پہلے تو 2 الگ گروہ تھے نا، مجوس اور مشرکین، پھر اس میں بعد میں یہ آ گیا کہ یہود و نصارہ کی مشابہت نہ کریں، اور پھر مسند احمد بن حنبل کی وہ روایت ہے جو ایک پورا مکالمہ نقل کرتی ہے، یعنی وہ ابو امامہ باہری کی روایت ہے، اگرچہ وہ سند کے اعتبار سے تو اس درجے کی نہیں ہے جس درجے کی باقی روایات ہیں، لیکن اس میں ایک پورا مکالمہ نقل ہوا ہے کہ اس طرح کی گفتگویں کیسے ہوئی، اس سے ایک تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ اب وہ روایت بھی آپ سن لیجیے، ذرا مفصل روایت ہے، اور پھر اندازہ کر لیجیے گفتگو کس پس منظر میں کس محل میں ہو رہی ہے۔ روایت یہ ہے کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی مشیخۃ من الانصار بیض اللحاہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن انصار کے بعض بزرگوں کی مجلس میں گئے، مدینہ میں انصار کے بعض بزرگوں کی مجلس میں گئے، اور یہ ایسے بزرگ تھے کہ سب کی سفید سفید داڑیاں تھیں، روئی کی گالوں کی طرح، ہوتا ہے نا بہت اچھے لگتے ہیں اس طرح کے بزرگ، ہمارے بعض بزرگوں کی طرح یہاں بھی تشریف فرما۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، فقال یا معاشر الانصار حمروا وصفروا وخالفوا اہل الکتاب، کہ بھائی انصار کے لوگوں تم لوگ ذرا اپنی داڑھی کو خراب لگا لیا کرو، یعنی کوئی سرخ کر لیا کرو، زرد کر لیا کرو، یہ مختلف قسم کے خلاف رائج تھے، یہ کر لیا کرو۔ اور اہل کتاب کا جو اس میں طریقہ ہے نا کہ وہ داڑھی کو خلاب لگانا پسند نہیں کرتے، یہ نہ کیا کرو، بہتر کیا۔ اچھا، اب انصار کے بزرگوں نے موقع پایا، اور موقع پا کے انہوں نے کچھ اور سوالات کر لیے۔ قال فقلنا یا رسول اللہ ان اہل الکتاب یتسرولون ولا یعتذرون، کہ ہم نے، یعنی وہ انصار کے بڈھے جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے موقع پا کر پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ جو اہل کتاب ہے یہ تو پاجامے پہنتے ہیں اور تہمت باندھنا پسند نہیں کرتے،
عربوں کے حضرت تہمت باندھی جاتی ہے. یعنی یہ کیونکہ اہل کتاب کچھ زیادہ متمدن تھے مذہبی لحاظ سے بھی اور دوسرے پہلوؤں سے بھی، کہ یہ تو پاجامے پہنتے ہیں اور تہمت باندھنا پسند نہیں کرتے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا تسرولوا واعتذروا وخالفوا اہل الکتاب، تم پاجامہ بھی پہن لیا کرو، تم تہمت بھی باندھ لیا کرو، اس میں بھی اہل کتاب کے طریقے کی مخالفت کرو. یہ بیان کرتے ہیں کہ پھر ہم نے پوچھا یا رسول اللہ ان اہل الکتاب یتخففون ولا ینطلون، یہ اہل کتاب جو ہے یہ موزے پہنتے ہیں اور جوتے پہننا پسند نہیں کرتے. یعنی ایک اور سوال نظر کیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتخففوا وانطلوا وخالفوا اہل الکتاب، یعنی بھائی تم جوتے ہی پہنا کرو، موزے بھی پہن لیا کرو، اس میں بھی اہل کتاب کے طریقے کی مخالفت ہی کرو. قال فقلنا یا رسول اللہ ان اہل الکتاب یقصون اسانینہم ویوفرون سبالہم، کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ اہل کتاب لوگ اپنی داڑھی تو چھوٹی چھوٹی کتروا لیتے ہیں اور مونچھیں بہت چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ان کا طریقہ یہ ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا قصوا سبالکم ووفروا اسانینکم وخالفوا اہل الکتاب، کہ تم لوگ اپنی مونچھیں چھوٹی رکھا کرو اور داڑیاں بڑی بڑی رکھا کرو اور اس میں بھی اہل کتاب کی مخالفت کرو. یعنی یہ گفتگو ہے، یہ جتنی گفتگو ہے اس کو آپ اس کے پورے پس منظر میں دیکھیے، اس میں کوئی دین زیر بحث نہیں ہے سرے سے. یعنی صاف معلوم ہوتا ہے کہ بعض چیزوں کو بطور ایک بدعت کے رائج کر لیا گیا ہے. یعنی اہل کتاب چونکہ ایک مذہبی گروہ تھے اور مذہبی گروہوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے ایک مسئلہ وجود پذیر کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو تقدس دے دیتے ہیں. ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ امامہ پہننا ایک سنت ہے، یہ ہو گیا نا. اب ظاہر بات ہے کہ اگر اللہ کا پیغمبر ہوگا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ جی بعض لوگ تو کہتے ہیں امامہ پہننا سنت ہے، تو یہی فرمائیں گے کہ نہیں تم امامہ ہی پہن سکتے ہو، ٹوپی بھی پہن سکتے ہو، ویسے بھی ایسے. یعنی یہ ہے اصل میں موقع کلام. اگر اس میں خضاب لگانا کوئی سنت نہیں بنے، موزے پہننا کوئی سنت نہیں بنی، ساری باتیں بیان ہوئی، جوتا پہننا کوئی سنت نہیں بنی. ایک عام نوعیت کی چیزیں ہیں کہ لوگوں نے کچھ چیزوں کو دینی یا مذہبی حیثیت دی ہوئی ہے، حضور نے اس کو واضح کر دیا اور آخر میں یہ بتا دیا کہ ایک اچھے مسلمان کی حیات یہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بڑی بڑی مونچھیں رکھے ہوئے اور داڑھی کتروائے ہوئے ہو. اس کی حیات اگر اس نے یہ داڑھی مونچھ رکھنی ہے تو اس کی حیات یہ ہونی چاہیے کہ وہ داڑھی بڑی رکھے اور مونچھیں کتروا کر. اس محل میں یہ ساری بات ہو رہی ہے. صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسی طرح کے مواقع کی بات ہے جس کو اس کے سارے پس منظر سے الگ کر کے کسی نے خالف المشرکین میں، کسی نے خالف المجوس میں اور کسی نے خالف الیہود والنصارہ میں بیان کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اس معاملے میں کوئی بات دین کی حیثیت سے جاری کرنا ہوتی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ دیکھیے اسی میں نے شامل کیا نا مونچھوں کا کتروانا. اس میں دیکھیے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا ہے اس معاملے میں. پہلے تو آپ نے یہ بیان کیا کہ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اصل میں آئی طرف سے. فرمایا کہ الفطرہ تو خمس، بعد میں کہا کہ خمس من الفطرہ، یعنی یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو گویا دین فطرت کی حیثیت ہے. پہلے تو آپ نے اس کی یہ حیثیت واضح کیا ہے. ظاہر ہے کہ یہاں فطرت کا لفظ ایک مخصوص سیاق میں اسی معنی میں بولا گیا ہے. اس میں آپ نے بیان کیا الختان والاستحداد ونتف الابط وتکلیم الاظفار وقص الشعر، یعنی ختنہ کرانا، زیر ناف کے بال مونڈنا، بغل کے بال صاف رکھنا، ناخن ترشوا کر رکھنا اور مونچھیں کتروانا. یعنی بیان کرنے کا اسلوب. دیکھیے اس میں داڑھی کا ذکر نہیں ہے، یعنی اس روایت کے اندر داڑھی کا کوئی ذکر نہیں ہوا. یعنی ان 5 چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا. اچھا، اس کے بعد ایک اور روایت یہ مسلم کی ہے، وہ بخاری کی. اس میں سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ وقت لنا فی قص الشارب و تکلیم الاظفار و نتف الابط و حلق العناء لا نترک اکثر من 40 لیلہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے باقاعدہ اس کا وقت مقرر کر دیا تھا کہ کوئی شخص اپنے مونچھوں کو ترشوانے میں، اپنے ناخن تراشنے میں، اپنی بغل کے بال صاف کرنے میں اور زیر ناف کے بال صاف کرنے میں 40 دن سے زیادہ کی تاخیر ہو گئی. لیکن اب نوعیت بالکل تبدیل ہو گئی. یعنی وہاں تو یہ صورت بھی نہیں ہے کہ کوئی ایک روایت ہم کو ایسی مل جائے کہ جس میں حضور نے یہی کہا کہ کوئی شخص اپنی داڑھی نہ کتروائے. یعنی یہ بھی نہیں، ورنہ کسی چیز کو دین بناتے وقت تو آپ منفی طور پر بیان کرتے ہیں نا.
اچھا پھر مزید دیکھیے، یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ترمذی کی روایت ہے، یہ فرمایا کہ من لم یاخذ من شاربی فلیس منا، جس نے اپنی مونچھیں ترشوا کے نہیں رکھی وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی دین بنانے کے جو اسالیب ہوتے ہیں وہ یہ ہے، نہ کہ وہ. اس میں تو آپ نے دیکھا کہ خضاب لگانے کا معاملہ اور موزے پہننے کا معاملہ اور اس طرح کے بہت سے معاملات جو ہیں وہ زیر بحث آئے ہیں. اچھا پھر آپ نے اس کی اصل بتائی. ایک روایت ہے اس میں بیان ہوا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقص شاربہ و کان ابوکم ابراہیم من قبل یقص شاربہ، یعنی حضور بھی اپنی مونچھیں ترشوا کے رکھتے تھے اور فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم بھی اس سے پہلے ایسے کیا کرتے تھے. یعنی جو معاملہ اس نوعیت کا ہوتا ہے وہ اس شان اور اس اہتمام کے ساتھ زیر بحث آتا ہے اور اسی طرح اس کو بیان بھی کیا جاتا ہے. بعض لوگوں نے ایک روایت نقل کی ہے جس روایت میں 10 چیزیں گنوائی گئی ہیں اور اس میں یہ کہا گیا کہ یہ 10 چیزیں دین فطرت میں سے ہیں. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ان 10 چیزوں کو جب بیان کیا گیا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ اس میں داڑھی کا ذکر تھا، کوئی کہتا نہیں اس میں ختنے کا ذکر تھا. یعنی وہ روایت بجائے خود اتنی مضطرب ہو گئی کہ اس کی بنیاد پر کوئی بات کہنا مشکل ہے. تو یہ نوعیت ہے اس داڑھی کے مسئلے کی. یعنی ایک تو یہ کہ اس کو خود دین قرار دینا ممکن نہیں، اور دوسرے یہ کہ جو روایتیں بیان ہوئی ہیں زیادہ سے زیادہ جو بات ان سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی مونچھ کے بارے میں لوگوں کو یہ تلقین کی کہ یہ حیت نہیں ہونی چاہیے کہ آدمی نے داڑھی کتروائی ہوئی ہے اور مونچھیں بڑی بڑی رکھی ہوئی ہیں، بلکہ ایک بڑی مہذب شائستہ حیت اختیار کرنی چاہیے. اور وہ حیت یہی ہے کہ آدمی اپنی مونچھیں کتروا کے رکھے، یعنی چھوٹی رکھے، اور داڑھی اگر اس میں بڑی رکھنے کا شوق ہے، شوق ہوتا ہے نا بعض لوگوں کو، تو وہ اپنی داڑھی بڑھا لے. اچھا اسی طرح اس میں ایک روایت وہ بھی ہے کہ جس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ ایران کے دربار سے آئے، ان کا ذکر ہوا ہے. یہ کوئی حدیث کی روایت تو نہیں ہے لیکن بہرحال تاریخی روایات میں یہ بیان ہوتی ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان لوگوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ بازام نے، یہ ایک سردار ہے وہاں کا، اس نے حضور کے پاس یہ بھیجے تھے. رجلین حالکی لہاہم مرسلی شوار، داڑیاں تو انہوں نے خوب منڈوا کے رکھی ہوئی تھی اور مونچھیں چھوڑ رکھی، یعنی جو اس میں الفاظ ہیں مرسلی. ظاہر ہے کہ یہ بڑی ہی مکروہ حیت بنتی ہے اگر آپ کو بھی غور کریں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یحملکم علی ھذا، وہ حضور نے پوچھا کہ بھئی یہ حیت تم نے کیا بنا رکھی؟ فقال له یامرون بہ الذی یزعمون انہ ربہم، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے آقا، جس کو وہ اپنا آقا سمجھتے تھے، اس نے یہی ہم پر پابندی لگا رکھی ہے کہ یہی حیت بنا کے دربار میں آیا کرو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن نخالف سنتکم، لیکن ہم تو بھائی تمہارے طریقے سے مختلف طریقہ اختیار کیا، یعنی تبصرہ کیا آپ نے، ہم تو نجز ھذا و نرسل ھذا، نہیں ہم تو اس کو چھوڑتے ہیں، اس کو کتروا کے رکھتے ہیں. یعنی یہ آپ نے کیا. اب ظاہر ہے کہ یہ مکالمہ ہے، مکالمے کو بیان کیا گیا ہے، اسی مکالمے کو بعض دوسرے لوگوں نے ایک دوسرے طریقے سے بیان کر دیا. اصل الفاظ کیا تھے اندازہ کیا جا سکتا ہے اس سے کہ ان سے کوئی استدلال کرنا ممکن نہیں ہے. تو اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی اس بات کے جواب میں کہ بھائی میرے پروردگار کا حکم تو یہ ہے کہ آدمی کو مونچھیں چھوٹی کر کے رکھنی چاہیے اور داڑھی بڑھا کر رکھنی چاہیے، یعنی ایک دوسری روایت میں یہ بات ہے. تو یہ سارا جتنا ذخیرہ ہے یہ جو کچھ بتاتا ہے وہ وہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ داڑھی ایک فطری چیز ہے اور مردانہ وجاہت کی علامت ہے. اچھے لوگ رکھتے رہے ہیں ہمیشہ سے، اور اس کے لیے جو اچھی حیت، مناسب حیت، مہذب حیت، شائستہ حیت ہو سکتی ہے وہ یہی ہو سکتی ہے کہ آدمی کو اگر کوئی چیز بڑھانے کا شوق ہے تو داڑھی بڑھا لے، مونچھیں لے. یعنی جو بات اصل میں کہنا مقصود ہے وہ یہ بات بیان ہوگی. اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہ تو روایات کے ذخیرے سے معلوم ہوتی ہے اور نہ انبیاء علیہ السلام کے سنن کے اعتبار سے زیر بحث آتی ہے. اس وجہ سے میں نے اس کو شامل نہیں کیا. آپ لوگوں کے سوالات تینوں چیزوں پر بحث کے بعد میں لے لوں گا اور اس میں اگر کوئی چیز ہو تو ضرور اس کا جواب دوں گا. اس کے بعد دوسری چیز جس طرح کہ میں نے عرض کیا وہ عقیقہ ہے. عقیقے کے بارے میں سب سے پہلی جو حدیث کی کتاب ہے وہ موطا امام مالک ہے، اور موطا امام مالک میں عقیقے کا باب شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن العقیقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیقے کے بارے میں پوچھا گیا.
फ़क़ाल ला उहिब्बुल उक़ूक़, तो आपने फरमाया कि ये मुझे अकीकत पसंद नहीं है। वक़ाल मन वलिद लहू वलदुन फ़अहब्बा अन यनसुका अन वलदिही फ़लयफ़अल, और फरमाया कि भाई जिसके यहाँ औलाद पैदा हो और वो ये चाहे कि वो अपने बेटे की तरफ से कुर्बानी करे तो कर दे। यानी ये वो रिवायत है जिससे शुरू होती है, बात शुरू होता है जिससे। तो जाहिर है कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तबसरे के बाद किसी मज़ीद तबसरे की गुंजाइश बाकी नहीं है। यानी ये आपने बता दिया कि दर हकीकत ये एक कुर्बानी है। आप कुर्बानी दूसरे मौके पर भी करते हैं। अगर अल्लाह ने आपको औलाद दी है और आप उस मौके पर कुर्बानी तो एक इबादत है। जैसे आपको कोई अल्लाह की नेमत हासिल होती है, आप सदका करते हैं, आप नफल पढ़ते हैं, आप कोई भी काम इबादत की नौइयत का करते हैं अल्लाह के तकर्रुब के लिए, शुक्र अदा करने के लिए, तो आप कुर्बानी कर सकते हैं। और ये बात भी वाज़ेह कर दी कि मन हब्बा, जिसको अच्छा लगे, पसंद जी चाहे उसका कि मेरे यहाँ औलाद हुई है तो मैं कुर्बानी कर दूँ, वो कर दे। जाहिर है कि ये एक वाज़ेह सूरत हाल है, जिस वाज़ेह सूरत हाल के बाद किसी मजीद बहस की गुंजाइश नहीं होती। चुनाचे मुसलमानों के जो जलीलुल कदर अइम्मा हैं उनमें इमाम अबू हनीफा इसकी बिल्कुल कायल है। यानी उन्होंने बहुत वजाहत के साथ ये बात बयान कर दी और इस पर कभी इजमा नहीं हो सकता। बाज़ दूसरे लोग बाज़ दूसरी रवायात से इस्तेदलाल करते हैं, लेकिन इस वाज़ेह बयान के बाद उन बाकी तमाम रवायात को इसी की रोशनी में देखा जाना चाहिए। यानी जितनी बाकी रवायात हैं उनमें ये बयान हुआ है कि हुजूर ने खुद भी हसन और हुसैन का अकीका किया, ये भी बयान हुआ है। तो जाहिर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक आम रवायत की हैसियत से नेकी का, खैर का काम है, आपने पसंद करना तो आपने भी कर लिया। इसी तरीके से बाद रवायतें जो मसलन बुखारी वगैरह में आई हैं उनमें ये नकल हुआ है कि गुलाम या लड़का, या अगर आप उस लफ्ज़ को अला सबील तगलीब इस्तेमाल हुआ समझें तो ये फरमाया कि जो भी तुम्हारे यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है, माल गुलाम अकीका, उसके साथ अकीका जुड़ा हुआ है। बाद लोगों ने बाद में इस रवायत को इस तरह बयान किया कि रहीनतुम बे अकीका या मुर्तहनुम बे अकीका, वो अकीके के साथ बंधा हुआ है। अब ज़ाहिर सवाल पैदा हो जाता है कि मतलब क्या है इसका, यानी क्या मानी है इसकी। तो पहले तो ये जान लेना चाहिए कि अकीके का मतलब क्या है। नौमौलूद के बालों को अकीका कहते हैं, यानी नौज़ायदा बच्चा उसके बाल होते हैं ना जो अल्लाह ताला की तरफ, इसको अकीका कहते हैं। तो साफ मालूम ये होता है कि ये चीज़, और ये आम तौर पर हो जाती है मुख्तलिफ अक़वाम में, कि अरबों के यहाँ भी ये चीज़ रही होगी। ये जो बाल है बच्चा इनमें बंधा हुआ है, जो बाल नौज़ायदा के होते हैं या नौमौलूद के होते हैं, तो ये हो जाता है ना बालों का, बच्चा इनमें बंधा हुआ है, इनको उतारना चाहिए और उस मौके के ऊपर सदके की कुर्बानी भी करनी चाहिए। चुनांचे देखिए कि इस बाब में ये रवायत है बुरैदा की, कहते हैं कि कुन्ना फिल जाहिलिया इज़ा वलिदा li अहदिना गुलामुन ज़बा शातन व लत्ता खरासहु बिदमिहा। कि जाहिलियत के ज़माने में जब हमारे यहाँ कोई बच्चा पैदा होता था तो एक हम बकरी ज़िबा करते और उसका खून उसके सर पर लथेड़ देते थे। फलम्मा जाल इस्लाम, जब इस्लाम आ गया तो कुन्ना नज़्बु शात यौम साबे व नहले कुरासो व नंतखु बिज़ाफ़रान। तो फिर हमने ये किया, ये एक बड़ी फजूल सी चीज़ थी ना कि आप बकरी का या जानवर का खून, फिर हमने ये तरीका इख्तियार कर लिया कि हम 7वें दिन उसी तरीके के मुताबिक बकरी तो ज़िबा करते थे और बच्चे के सर के बाल भी उतरवा देते थे, लेकिन ज़ाफ़रान से उसको, यानी बाल उतरवाने के बाद। तो साफ मालूम होता है कि एक अमूमी रवायत थी लोगों के अंदर जो जारी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किसी मौके पर इसी तरीके से इसको बयान किया है, और जब बाकायदा सवाल किया गया तो फिर आपने बता दिया कि ये कोई चीज़ नहीं है, बल्कि वहाँ ये देखिए अना ला उहिब। और बाद दूसरी जो रवायतें हैं उनमें तो अल्फाज है कि ला युहिब्बुल्लाहु लकू, यानी उसमें तबसरा मज़ीद सख्त है। साफ वाज़ेह होता है कि ये जो तसव्वुर था उनके यहाँ कि लड़का बंधा हुआ होता है, ये मामला जब अल्लाह ताला के सामने आया है, जाहिर बात है कि सवाल पैदा हुआ होगा, तो अल्लाह ताला ने इसको पसंद नहीं किया, यानी इस तसव्वुर को पसंद नहीं किया। किसी का बालों से बंधा होना या उसके बाल उतरवाए जाएंगे तो गिरा ढीली होगी, है ना, इस तरह के तसव्वुरात आमतौर पर पैदा हो जाते हैं। तो हुजूर ने इस पर यह तबसरा भी किया, अपनी तरफ से भी बाद रवायतों में आया है, अल्लाह ताला की तरफ से भी बाद रवायतों के अंदर आया है, और ये बात भी बयान कर दी।
وجہ سے اس کو بھی باقاعدہ ایک دینی چیز کی حیثیت سے یا ایک سنت کی حیثیت سے شامل کرنے کو، یعنی قربانی یہاں موجود ہے، یعنی سنت کی جو میں نے فہرست مرتب کی اس میں قربانی موجود ہے، اور قربانی کو مطلق طور پر بیان کر دیا گیا۔ قربانی کی ایک قسم وہ ہے کہ جو قربانی ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر کرتے ہیں، قربانی ایک عبادت ہے، یہ دوسرے موقع پر بھی کی جا سکتی ہے۔ ان میں سے ایک موقع یہ بھی ہے کہ آدمی کے ہاں اولاد پیدا ہو تو وہ قربانی کرے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے زائد اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تیسری چیز جس طرح کہ میں نے عرض کیا تھا وہ یہ ہے کہ عشرہ ذو الحج میں کسی شخص کو اپنے ناخن اور بال نہیں تراشنے چاہیے۔ پہلے عرض کر دوں کہ یہ ایک روایت ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی۔ اس روایت کو دینی حیثیت سے نہ امام مالک نے قبول کیا ہے نہ امام مسلم نے قبول کیا، یعنی دونوں ہی اس کو قبول نہیں کرتے۔ ابن حزم نے المحلہ میں اس پر دونوں کو خوب سنائی، لیکن یہ کہ بہرحال کو قبول نہیں کرتے، دونوں ہی قبول نہیں کرتے۔ اور ابن حزم کہتے ہیں کہ کیوں قبول نہیں کرتے ہو تم، روایت تو ہے لیکن بہرحال دونوں بزرگ اس کو قبول نہیں کرتے، یعنی انہیں اصرار ہے کہ یہ کوئی چیز بڑی فطری سی چیز ہے کہ چیز اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہے، یعنی اس میں تو شبہ ہی نہیں ہے نا۔ جب آپ کہیں گے کہ عشرہ ذو الحج میں ناخن نہ تراشے جائیں تو یہ چیز تو اپنی نوعیت کے لحاظ سے ایک دینی شعار کی طرح کی چیز ہے۔ جیسے احرام میں ہم جانتے ہیں کہ ناخن نہیں ترشوائے جاتے یا بال نہیں ترشوائے جاتے، اس طرح کی کسی چیز کو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رائج کیا تھا تو یہ اپنی ایک زوجہ محترمہ ام سلمہ کو تو بتانے کی چیز نہیں تھی، یعنی گھر کا معاملہ نہیں، یہ چیز تو پھر بہت شائع و ضائع ہونی چاہیے، یعنی اور شائع و ضائع ہونا بھی کیا، یعنی وہ بھی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہے، سیدہ عائشہ کو معلوم ہے، اس لیے کہ ان سے بھی کوئی روایت اس طرح کی نہیں۔ اور احناف اس پر بحث کرتے ہیں، یہ بحث تو خیر انہوں نے بہت بعد کے زمانوں میں کی کہ بھائی بات یہ ہے کہ خود سعید بن مسیب کا اپنا مذہب یہ نہیں ہے کہ روایت کر رہے ہیں، یعنی وہ بھی اس کو نہیں مانتے۔ تو یہ روایت جو ہے اگرچہ ہے موجود، لیکن اس روایت کو کوئی پذیرائی کبھی حاصل نہیں ہو سکی، اور شاید یہی ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ 7واں اصول بیان کرنا ضروری ہے کہ جس چیز پر اجماع نہیں ہے اسے سنت نہیں قرار دینا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے ابلاغ پر مامور تھے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ اپنے گھر میں دین کا ایک مسئلہ، دین کا ایک حکم، دین میں ایک نئی چیز ہے نا، یعنی اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا کسی اصول پر قیاس کر لیا اس کو، دین میں ایک نئی چیز ہے، وہ اپنی ایک زوجہ محترمہ کو بتاتے ہیں اور بس ختم ہو گئی بات، یعنی کسی کو معلوم ہی نہیں۔ اس کا اعلان عام ہونا چاہیے تھا، عام صحابہ کے علم میں یہ چیز آنی چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جتنی چیزیں ہیں ان کے بارے میں روایات کے انبار ہیں، ان کے بارے میں بہت تصریحات موجود ہیں، اور جیسے میں نے ابھی آپ کو مونچھوں کے بارے میں بتایا کہ کس شدت کے ساتھ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا کہ کسی چیز کو حضور دین قرار دیں اور یہ مخفی رہے لوگوں میں، تو اس کی نوعیت ہے۔ ان وجوہ سے میں نے ان 3 چیزوں کو اس فہرست میں شامل نہیں کیا۔ ان میں سے جو 2 چیزیں ہیں ان کی تو میں مخالفت نہیں کر رہا، لے کے داڑھی کو میں ایک فطری چیز سمجھتا ہوں، اچھی چیز سمجھتا ہوں، مسلمانوں کی ایک عام روایت سمجھتا ہوں، لوگ رکھیں تو بڑی پسندیدہ بات ہے۔ اسی طریقے سے قربانی بچے کی پیدائش پر یہ بڑی عمدہ چیز ہے، لیکن یہ کوئی باقاعدہ دینی حکم نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک باقاعدہ روایت قائم کی گئی ہے، مقرر کی گئی ہے۔ تو دونوں چیزوں کی میں مخالفت نہیں کرتا، لیکن ان کی جگہ میرے نزدیک یہاں نہیں ہے۔ اور جہاں تک اس تیسری چیز کا تعلق ہے، اس کو ماننا ممکن ہے، یعنی یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس کو ماننے کے معنی، کسی درجے میں بھی ماننے کے معنی در حقیقت دین میں ایک ایسی چیز کا اضافہ کرنے کے ہیں جس کے اضافے کے لیے ہمارے پاس قطعی دلائل موجود ہے، تو اس وجہ سے اس کو تو میں مانتا ہوں۔ یہ میرا اس معاملے میں موقف ہے۔ ابھی کیونکہ وقت باقی ہے، اب آپ لوگ 2 کام کر سکتے ہیں، یعنی یہ 2 چیزیں میں نے عرض کی ہیں ان کے بارے میں سوالات کر لیجیے، اور اگر آپ کے خیال میں کوئی چیز رہ گئی تو اس کو زیر بحث لا سکتے ہیں۔ ایصال ثواب کو کیا ہوا ہے؟ دینی طور پر لوگ دینی حیثیت دی ہے، تو کوئی چیز ہی نہیں ہے بالکل، یعنی اس کو تو کبھی جلیل القدر ائمہ نے اس طرح موضوع بحث نہیں بنایا جس طریقے سے کہ یہ لوگوں کے موضوع بحث ہے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ اس کا تعلق تو اصل میں چند روایات کو نہ سمجھنے سے،
آپ چاہیں تو اس موضوع پر حبیب الرحمان کاندھلی صاحب کی بہت اچھی کتاب ہے، اس کو پڑھ لیں، اس میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے، یہ کوئی چیز نہیں۔ یہ اللہ کا نام لے کر اور دائیں ہاتھ سے کھانے کے علاوہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ آپ کو بیٹھ کے پانی پینا چاہیے یا بیٹھ کے کھانا چاہیے، یہ آپ نے اس میں ایڈ نہیں کیا، حالانکہ بڑا مائنڈ کیا جاتا ہے کہ آپ کھڑے ہو کے پانی پیتے ہیں تو کہتے ہیں جی بیٹھ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو کے پانی پینا بھی ثابت ہے اور پیشاب کرنا، یہ عام آداب کی چیز ہے، اس کو کوئی دین نہیں بنایا، اس کا تعلق حالات ہے۔ یعنی مہذب طریقہ یہی ہے کہ آدمی بیٹھ کے کھائے پیے، لیکن بہت سی ضروریات ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں کھانا پینا یا اس طرح کے معاملات کرنا جو ہے وہ بیٹھ کے ممکن نہیں ہوتا، یا لوگوں کے لیے ایک عذر کی چیز بن جاتی ہے۔ لیکن وہ کھڑے ہو کے پیشاب تو مجبوری کی حالت میں تھا نا، کہ چھینٹے وغیرہ سے بچنے کی اور کیا آدمی مجبوری کی حالت میں کرے گا؟ ویسے تو کسی کا جی نہیں چاہتا المار میں باہر جا کھڑا ہو جائے، کوئی ضرورت ہوگی۔ اسی طرح کھانے پینے کا معاملہ بھی کون مجبوری کی حالت میں کرتا ہے؟ یعنی عام طور پر آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں شادی بیاہ میں ہوتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے لیے بیٹھ کے کھانے کا بندوبست کرنا مشکلات پیش ہے۔ داڑھی اخلاق پر بھی اثر انداز ہے، یعنی کہ آدمی اگر گردن پھیر کر دیکھے تو اسے آواز سننی پڑتی ہے، او مولوی حیا کر۔ اگر ناک تو ان میں اونچ نیچ کر دے باتیں سنی مطلب کہ اخلاقی تو آپ سے دی۔ پھر یہ چیز ایسی ہے کہ دیکھتے ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کا رخ کدھر ہے، یعنی اسلام کی طرف ہے، سنتوں کی طرف ہے، کدھر ہے؟ نہیں ورنہ تو پھر کیا کرے گا؟ خطرے دیکھے گا۔ مطلب کہ یہ تو ایسی ہے کہ نوعیت کے اعتبار سے جب آپ ایک چیز کو پہلے دین قرار دے دیں گے اور اس کو یہ اہمیت دیں گے کہ اسی کے حوالے سے مسلمان کا مسلمان ہونا پہچانا جائے تو یہ صورت پیدا ہو جائے گی۔ یعنی یہ اصل فطرت میں تو موجود نہیں ہے۔ مسلمان نماز سے کیوں نہیں پہچانا جا رہا؟ یعنی حضور سے جب پوچھا جبریل نے کہ اسلام کیا ہے تو آپ نے تو اس کو علامت کے طور پر بیان نہیں کیا، تو آپ کو بیان کرنا چاہیے۔ حضور کو اس موقع پر اس سوال کا جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ یہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، جب چاہے آپ دیکھ لیں اس کو۔ دوسرا یہ ہے کہ کہنا چاہیے تھا نا، اصل میں ایک چیز ہمارے ہاں غیر معمولی اہمیت اختیار کر گئی، اب غیر معمولی اہمیت اختیار کر جانے کے بعد اب اسی زاویے سے اس کو دیکھا جائے گا۔ یعنی اب تو صورتحال یہ ہے کہ ایک آدمی کے بارے میں اگر یہ بحث ہو جائے کہ اس سے امامت کرانی ہے مسجد میں، تو یہ زیر بحث نہیں ہے کہ اس کا اخلاق کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، اس کی سیرت کیا ہے، وہ کیسا انسان ہے، اس کے معاملات کیا ہیں۔ داڑھی اگر اس کی رکھی ہے تو وہ اگر پورے ناپ کی ہے تو کھڑا کر دو اس کو۔ یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں یہ تو اصل میں اور بھی زیادہ المیہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسی چیز کو جو دین کے اندر کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی تھی، اصل دین بنا لیا گیا، دین کی علامت بنا لیا گیا، اور اسی کی بنیاد پر لوگوں کی دینداری اور بے دینی طے ہو رہی ہے، اسی کی بنیاد پر۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک چیز کا اخلاقی ہونا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اصل فطرت کے اندر اگر وہ کام نہ کیا جائے تو علائش آتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آدمی سچ نہ بولے تو اس کی فطرت میں اس کا اخلاقی وجود آلودہ ہوتا ہے، ہم مانتے ہیں اس بات۔ ایک آدمی خیانت کرے، رشوت لے، یعنی مسلمان کی یہ پہچان کیوں نہیں بن رہی کہ وہ ایک اعلیٰ اخلاقی مرتبے کا انسان ہوتا ہے؟ لوگ اس کے کردار سے اس کو پہچانیں، اس کی سیرت سے اس کو پہچانیں، اور ان علامتوں سے پہچانیں جو علامتیں اللہ کے رسول نے جبریل کے کہنے پر بیان کرتی ہیں۔ یہ تو آپ کسی چیز کو علامت بنا لیں، یعنی ہندو اگر گلے میں مالا پہننے کو علامت بنا لیں گے تو پھر اسی کی بنیاد پر برہمن کو بلایا جائے گا۔ تو ماں باپ کی اخلاقیات ہے، نہ کہ حقیقت کی اخلاقیات۔ اس کو حقیقت کے طور پر اگر آپ اس طرح دیکھیں کہ ہر طبقے میں یا ہر مذہب میں جب سے انبیاء آ رہے ہیں یا جہاں جہاں بھی دین والے لوگ ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، صالحین ہیں، ہندوؤں میں ہوں، یہودیوں میں ہوں، مسلمانوں میں ہوں، ان سب میں اجمال کے طور پہ داڑھی جو ہے ان لوگوں نے رکھی ہے۔ اس سے مجھے انکاری نہیں ہے، لیکن ہندوؤں نے نہیں کبھی رکھی۔ نہیں مطلب کہ جنہوں نے رکھی ہے انہیں کبھی ثقافتی طور پہ یا سماجی طور پہ اس کو اخلاقی حیثیت حاصل رہی۔ اخلاقی نہیں، ثقافتی اور سماجی نہیں۔ اخلاقی سے کیا مراد ہے؟ مطلب اب جیسے انہوں نے کہا کہ داڑھی والا آدمی کو اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اس کو لوگ داڑھی کی طرف سے اس کو
اس لیے کہ وہ دین کی علامت ہے, اس کا اخلاق سے کیا تعلق ہے. یعنی ایک آدمی کی دین کی علامت بنا دی گئی سوسائٹی میں, تو اب ظاہر ہے کہ لوگ اس کی بنیاد پر طنز و تعریف کرتے ہیں. یعنی کیا داڑھی کے رکھنے سے اخلاق میں بہتری آتی ہے؟ مطلب یہ اس سے متعلق ہوگی. تو لوگ کر رہے ہیں نا, اس لیے کہ جب آپ اس کو یہ حیثیت دیں گے تو لوگ کریں گے. وہ تو آپ کسی چیز کو دین کی علامت بنا لیجیے, سر پر پٹکا ڈالنے کو بنا لیجیے, اس کو بھی لوگ یہ حیثیت دیں. کیا یہ تاریخی حقیقت ہے کہ تمام انبیاء کی داڑھی تھی؟ یہ لوگ تحقیق کر کے بتائیں, یعنی میرے علم میں نہیں, اس لیے نہ یہ ہے کہ تھی نہ یہ ہے کہ نہیں تھی. کچھ کا ذکر آتا ہے اور ان کے بارے میں معلوم ہوتا ہے, اور میرا خیال ہونی چاہیے, اس لیے فطری چیزیں انبیاء علیہ السلام فطرتی پر ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ تاریخی طور پر یہ بات بیان ہو گئی ہے, جو کچھ ہے تاریخ میں نے آپ کو بیان کر دیا. یہود کے حال بتا ہے یہ داڑھی رکھی جاتی ہے اور اس کو اہمیت بھی دیتے ہیں, اور ہم بھی اہمیت دیتے ہیں. اصل بات یہ کہ آپ اس کو پلیس کہاں کر رہے ہیں, فرض بنا رہے ہیں, واجب بنا رہے ہیں, دین بنا رہے ہیں. ایک فطری چیز ہے, اچھی چیز. جیسے رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عبد الرحمن کا غالباً ذکر ہے, اگر میں غلطی نہیں کر رہا, تو وہ آئے, انہوں نے کوئی شادی وادی کی تھی. آپ نے کو تبصرہ کیا تو آپ نے کہا کہ بھائی ابھی ہے کہ شادی کی ہے تو البم بناؤ بشا, ولیمہ تو کرو نا, ایک بکری کا کرنا. تو یہ کیا چیز ہے, اس سے ولیمہ دین بن جاتا ہے. یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع کے اوپر, یہ بھی میں نے آپ کو پوری روایت سنائی, ہر موقع کے اوپر صرف دین نہیں بیان کر رہے ہوتے, معاشرتی روایات ہیں, لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف توجہ دلانا ہے. اسی طریقے سے بعض موقعوں کے اوپر عرب کی روایات زیر بحث آ جاتی ہیں. ابھی آپ نے جا کے ان لوگوں کو جب یہ کہا کہ یہ تم لوگوں نے کیا سویر سے داڑیاں نکال رکھی ہیں, کو خدا خداب لگا لیا کر, یہ کہا نا, تو کیا ہو گیا. لوگوں کی بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو دین بنانے کا کام کرنے کے لیے جتنا مواد چاہیے ہوتا ہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ مونچھوں کے معاملے میں کیا ہوا ہے. اگر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اچھا یہ بھی معلوم ہو گیا کہ داڑھی مونڈنے والے بھی لوگ آپ کے سامنے آئے ہیں اور آپ کے سامنے داڑھی کتروانے والے بھی آئے ہیں, یہ آ گیا نا, معلوم ہو گیا. یعنی آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مسئلہ نہیں پیدا ہوا. تو اس موقع کے اوپر تو آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو آدمی داڑھی کٹوائے گا ہم میں سے نہیں, مونچھوں کے بارے میں تو کہہ دیا نا آپ نے, یا کم سے کم ایک منفی جملہ ہی بول دینا چاہیے کہ داڑھی کٹوانا ممنوع ہے. تو جتنا مواد ہے وہ اس کی تائید نہیں کرتا, بس اتنی بات ہی جتنی میں نے آپ سے عرض کر. دیکھیے میں مخالفت نہیں کر رہا, اس کو کہاں رکھنا چاہیے, اس کو اس کی جگہ پر رکھ دیجیے. یعنی ایک اچھی بات ہے, بس اس اچھی بات کو اچھی بات میں رکھ دیجیے. اب آپ کے ہاں یہ بڑی اہمیت کی چیز ہے ہندوستان میں, جیسے کہ ہمارے دوست حنیف صاحب بیان کر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیے ہمارے شہزاد صاحب مراکش گئے تھے, اور وہاں پر جو سب سے بڑا عالم تھا وہ بھی داڑھی کے بغیر تھا, اور وہاں لوگوں کا کوئی تردد نہیں ہوتا. مصر میں اسی طریقے سے, یعنی مسجدوں کے اکثر ائمہ خطبہ, مصر کے علماء کا تو کم و بیش اس معاملے میں یہ رجحان بن گیا, اور انہوں نے اس کو بیان بھی کر دیا اپنی کتابوں میں. یہ عرب کی روایت, میں یہ نہیں کہتا. میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں, یہ ایک فطری چیز ہے اور مردانہ وجاہت کی بھی علامت ہے. عورت اور مرد کے درمیان ایک فرق بھی پیدا کرتی ہے, اچھی چیز ہے, ایسے لوگ رکھتے رہے ہیں. اور میرے لیے تو اتنا ہی بہت کافی ہے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی رکھی ہوئی, بہت کافی. لیکن یہ کہ آپ نے اس کو دین بنا دیا, یا دین کی حیثیت دے دی تھی, یا اس کا معاملہ کوئی فسق اور فجور کا ہو گیا ہے, یا یہ کوئی واجبات میں سے ہو گئی ہے. اگر کوئی شخص یہ بیان کرنا چاہتا ہے تو اس کو دلائل دینے چاہیے. مونچھوں کے معاملے میں نے ابھی بتا دیا نا, ایک ہی جگہ دونوں بیان ہوئے, لیکن ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لبنیا کیا ہے. کسی چیز کو دین بنانے کا عمل کوئی بچوں کا کھیل نہیں کہ آپ یہ روایت پڑھیں کہ اس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے رات کے بتی بجا کے سو, اور یہ دیکھیں ہی نہیں کہ معاملے کی نوعیت کیا ہے, اور یہ کہیں یہ دین بن گیا. کوئی آدمی یہ بیان کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو کو بہت پسند کیا, آپ نے یہ دین بن گیا. یہ جو الفاظ میرے پروردگار نے مجھے یہ بیان فطرت ہے, ایسا ہی بیان فطرت ہے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہم کو لقمہ منہ میں ڈالنے کے لیے کہا ہے, اسی کو بیان. یہ داڑھی کا یہ اسٹیٹس جو ہے کہ خاتون اور مرد ڈسٹنکشن قائم رکھتی ہے, یہ خود ایک اخلاقی پرنسپل کا اطلاق ہے. یعنی کیا ایسا نہیں ہے کہ اخلاقی پرنسپل کا اطلاق کوئی شخص کہہ سکتا ہے. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ چونکہ یہ ایک اخلاقی لحاظ سے اعلیٰ بات ہے کہ مردوں اور عورتوں کے درمیان میں مشابہت نہیں پیدا ہونے دینی چاہیے, تو اس کا یہ اطلاق ہے. اطلاق ہونا بالکل الگ چیز ہے, اور خود ایک اخلاقی اصول ہونا یہ بالکل ایک الگ چیز ہے. خود اخلاقی اصول ہونے کے لیے تو ایسی بات ہونی چاہیے کہ آپ یہ کہیں کہ جیسے ہی آدمی داڑھی رکھتا ہے تو نیک ہو جاتا ہے. فرق تو یہ مونچھوں سے بھی پیدا ہوتا ہے.
जी फारिग तो मूछें भी है। हाँ वही बात है ना, अब इसमें बहस हो सकती है। मेरा मतलब ये है कि बस वहाँ रख दीजिए ना उसको, उसकी जगह पर रखकर बहस कीजिए। कोई आदमी मूछों को फारिग बना ले, कोई आदमी दोनों को बना ले, लेकिन मैं इस पर जरूर इसरार करूंगा जो हुजूर ने बात कही है कि आपको बढ़ाने का शौक है तो दाढ़ी बढ़ाइए, मूछें, ये बात ठीक। ये बात दीन का मसला है। दीन का मसला किस मानी में है? इस मानी में है कि इससे जो आदमी की हैत वजूद में आती है वो मुतकब्बिराना है, औबाशों की है, ये ठीक। शादी के मतलब शादी में या फंक्शन में तो आजकल लोग खड़े होकर खाना फैशन समझते हैं, बैठने की जगह होती है। वो पानी के खड़े होने पीने का ये है कि कहते हैं हदीस पाक है अगर आप गलती से पानी पी लें खड़े होकर जानबूझ के तो उंगली मार के क्या कर दें। ये वो सारी रवायात को जमा करने से मालूम होता है कि ऐसी बात है। यानी रवायात के बारे में ये देखना चाहिए कि तमाम रवायात के अंदर क्या होता है, ऐसा नहीं मालूम। जानबूझ के जो खड़े होकर खाते हैं शादी में, वैसे फंक्शन में फैशन बनाने आमतौर पर जरूरत होती है लोगों की, यानी अगर जानबूझ के से क्या मराद है? एक घर में फंक्शन छोटा था तो फैशन बन गया, खड़े होकर खाएंगे, आम हालात मूवी भी बनेगी। में आम हालात में यही होना चाहिए कि आप बैठ के महज़्ज़ब तरीके से खाएं। लेकिन ये कि बैठ कर खाना दीन है, इसके लिए फिर वो सारी बहस करें। यानी फिर रिसालत में आप ऐसे ही से बयान करना चाहिए, लोगों को रोकना चाहिए, इस पर कोई वईद सुनानी चाहिए, इसकी नहीं करनी चाहिए, फिर ये सब मसले पैदा हो जाएंगे। अगर आप कहें अच्छी बात है, मुझे जिस तरह दाढ़ी पर कोई एतराज नहीं है, इसी तरह बैठकर खाने को भी मैं पसंद करता हूँ, आप चीज़ को उसकी जगह पर रखिए। यानी अगर सूरत हाल ये बन जाए तो मैं बड़ी शदीद बहस करूंगा कि जिब्रील को तो हुजूर ये कहें कि इस्लाम ये है, और मेरी अपने मुल्क के अंदर इस्लाम बन जाए सिर्फ दो चीज़ें, दाढ़ी और टखनस होनी चाहिए, तो फिर मैं बहुत बहस करूँगा। इसकी वजह यह है कि अल्लाह के रसूल से पूछने का मौका था ना, आपको बयान करना चाहिए था कि ये देखो मुसलमान की ये अलामतें होती हैं, ये तो आपने तो नहीं बताया। आपने फरमाया वो अल्लाह के दीन की शहादत देता है, तौहीद का इकरार करता है, वो नमाज का एहतमाम करता है, रोज़ा रखता है, वो हज करता है, वो ज़कात देता है, ये दीन है। यानी ये चीज़ें दीन है जिनका जवाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। एक साइड तो हम ये कहते हैं कि सुन्नत के लिए इजमाए उम्मत हो, रवायत हो या ना हो, यानी इजमाए उम्मत दीन की हैसियत से होना चाहिए। ये चीज़ दीन है, इजमाए उम्मत नहीं बल्कि सहाबा का इजमा। सबसे पहले आपने उसकी तारीफ नहीं पढ़ी, सबसे पहले उस पर सहाबा का इजमा होना चाहिए, उम्मत तो बाद में आएगी। उम्मत तो मिलाद नबी पे इजमा कर लेंगे, फिर क्या कर लेंगे उसका? सहाबा कराम के तो बजाय आपसे अपनी मसले दे रहे हैं। आप साढ़े एक सवाल मेरा भी था, 8:15 बजे मगरिब, 8:15 बजे मगरिब और 8:30 बजे नहीं, वापस तो 8:30 आएंगे। 8:35